السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ کشمیر کے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان، ان کی تقریر کا رد عمل جو ہے وہ شدید آنا شروع ہوا ہے۔ پہلے تو ظاہر ہے کافی سارے لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور کچھ نے وہی وزیر اعظم صاحب کا مشہور ایک ہے زبان کا پھسل جانا، وہ پھسلن کی وجہ سے کچھ نے سمجھا کہ وہ شاید وجہ وہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں۔ فی البدی تقریر کرنے کا ان کو بہت شوق ہے، ان کو نوٹس لکھ کر بھی دیے جائیں تو وہ نوٹس نہیں پکڑتے ہاتھ میں، کیونکہ ان کے خیال میں پرچی پکڑ کر بولنا جو ہوتا ہے وہ اس سے انسان کی بےزتی ہوتی ہے۔ اور وہ نواز شریف صاحب کی کرتے رہے کہ جناب وہ جب باہر جاتے تھے، میاں نواز شریف صاحب امریکن صدر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اپنے ساتھ نوٹس لے کر بیٹھ کر بات کرتے تھے۔ اور یہ دنیا جہان میں طریقہ رائج ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنے پوائنٹس لکھ کر رکھیں تاکہ آپ ٹو دی پوائنٹ اور مختصر بات کریں اور بات آگے پیچھے نہ جائے۔ مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیونکہ اس کو نواز شریف صاحب کے لیے تانا بنا دیا تھا کہ وہ تو پرچی پکڑ کر تقریر کرتا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کہا کہ جناب وہ رومن اردو میں لکھ کر تقریریں کرتا ہے، اس کو اردو بھی نہیں آتی، تو ظاہر اب یہ جب تانا دینے کے بعد عمران خان صاحب کی انا تو بہت ہے، تو پھر وہ جس بھی فورم پہ جاتے ہیں، وہ UN ہو، وہ قومی اسمبلی ہو، وہ کوئی جلسہ ہو یا یوم یکجہتی کشمیر ہو، وہاں پر خان صاحب جو ہیں وہ بغیر پڑھے تقریر کرتے ہیں، نوٹس بھی نہیں ہوتے، پوائنٹس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا مجھے سب پتہ ہے۔ خان صاحب ہر بات میں کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو نہیں پتہ وہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو جب ان کو بات پتہ چلتی ہے تو ان کے خیال میں وہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب اس زوم میں وہ ایک بڑی غلطی کر بیٹھے، فاش غلطی، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا چلا دینا یا بم کو لات مار دینا۔ پریکٹیکلی عمران خان صاحب نے یہی کیا ہے۔ بات انہوں نے کی تھی جو کشمیر یوم یکجہتی کشمیر کا جلسہ تھا کوٹلی میں، اس میں جو باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں وہ بھی انہوں نے کی تھی، اور جو بات انہوں نے کی اور جو پکڑ لی گئی وہ بات اب عمران خان صاحب کے لیے بنے گی پاؤں پہ کلہاڑا، بنتی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کی حل کی طرف آئیں، اور اگر ہماری طرف بھی کشمیری چاہیں گے تو ہم بھی ان کو آزادی دے دیں گے، مودی صاحب ہمارے ساتھ مل کر کشمیر کا مسئلہ حل کریں۔ اب یہ فارمولہ نیا نہیں ہے، یہ بات سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ ایک فارمولہ وہ مشرف کا فارمولہ کہلاتا تھا، جس کو مشرف صاحب نا وہ اپنی اسٹائل میں جو انگریزی بولا کرتے تھے تو وہ اپنے پریس کانفرنسز میں، اپنی تقریروں میں اور اپنی وہ کہا کرتے تھے انٹرنیشنل فورمز پہ، ہم کشمیر کا آؤٹ آف باکس سلیوشن جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں اور ہم راضی ہیں اور اس پر انڈیا مان جائے۔ اس آؤٹ آف باکس سلیوشن میں جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ جناب جو آپ کے پاس ہے وہ آپ رکھ لیں، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم رکھ لیں، اور باقی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں، آئیں اور معاملے کو نبیڑتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے جو 5 اگست کو مودی نے کشمیر پر قبضہ جما لیا، مقبوضہ کشمیر پر، تو اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا اور اس کے بعد جو یہ تقریر کر ڈالی، اور یوم یکجہتی کشمیر اور کوٹلی میں کھڑے ہو کے بالکل LOC کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے یہ خطاب فرما دیا وہاں پر، اور یہ پیغام دے دیا کہ جناب ہم نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے، مطلب یہی ہے کہ ہم اگر یہ چاہیں گے تو ہم بھی آزادی دے دیں گے، جس کا ظاہر ہے پاکستان کی ریاست کا یہ نیریٹو نہیں ہے۔ پاکستان کے جو 70 سالہ پاکستان کا کشمیر پر مقدمہ ہے، یہ بات اس کے بالکل برعکس جاتی ہے، کیونکہ پاکستان تو کچھ اور ہی انٹرنیشنل فورمز پر، اور ہمیں ظاہر ہے ہم تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ تو یہ بات ہٹکے تھی تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان کے بیان کی تردید کرنی پڑی ہمارے فارن آفس کو پاکستان کے۔ انہوں نے کہا پاکستان اپنے پرانے موقف پر قائم ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے اپنے موقف پر ہم قائم ہیں۔ اب کشمیر کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا نیریٹو ہے۔ کشمیر کے ساتھ پاکستان کا پانی، قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر شہرگ ہے، یہ ہمارا نیریٹو ہے۔ اور عمران خان صاحب اچانک اٹھتے ہیں اور بات کر دیتے ہیں کہ ہم بھی کشمیر کو آزادی دینے کو تیار ہیں، یعنی آپ وہ جو انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے، یعنی آپ اس بات کو مانتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا رد عمل کیا آنا ہے؟ اس کا رد عمل اپوزیشن نے تو ابھی ظاہر ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کر لی ہے، لیکن آگے جا کر بات ہوگی اور پھر اس کو جوڑا جائے گا
5 اگست کے انڈیا کے اقدام کو، مطلب وہ بنتا بھی یہی ہے، کڑیاں سے کڑیاں ملتی ہیں. سکوت ڈھاکہ کہتی ہے اپوزیشن 5 اگست کے اقدام کو، اور جس کے بعد عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قومی اسمبلی میں جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب انڈیا تو کشمیر ہڑپ کر رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے، تو انہوں نے وہ ٹوک کے کہا تھا وہ کہ جناب پھر میں کیا کروں، میں جنگ کر دوں، میں کیا کروں. تو اس دن مظفر آباد میں جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کشمیر، اگر یہ آزاد کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر ہم پہلے ہی کہتے ہیں، اوپر سے وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ اگر چاہیں گے تو ہم ان کو آزادی دے دیں گے. تو اسی تقریر کے دوران بلاول بھٹو مظفر آباد میں تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر جو عمران خان صاحب کے لیے یہی کہا تھا کہ جناب یہ سکوت ڈھاکہ کا لفظ، سکوت کشمیر کا لفظ استعمال کیا تھا. اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے ہوتے تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مگر اب خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ جو ری ایکشن آیا ہے، سیاسی ری ایکشن تو آیا ہے، مگر خان صاحب کو ظاہر بہتر پتہ ہوگا کہ اور کہاں سے رد عمل آ سکتا ہے اور کہاں سے رد عمل آئے گا. وہ جو عمران خان صاحب مسلسل اپوزیشن کے حملوں کی زد میں ہے، اپوزیشن لانگ مارچ کرنے پر کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، تحریک عدم اعتماد کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اپوزیشن کے پاس پہلے صرف یہ والا موقف تھا کہ جناب انہوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، ملک میں بے روزگاری ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ملک نہیں چلا سکتے، یہ اس قابل نہیں ہے. اب اپوزیشن کے پاس ایک اور چیز ہاتھ آ گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. تو ظاہر ہے جہاں جہاں بات ہوتی ہے، جہاں جہاں اپوزیشن نے، یاد ہے آپ کو کہ شروع میں ہی پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ تو مذاکرات کرنے ہی نہیں، لانے والوں کے ساتھ کرنے ہیں. تو اب ان کے پاس جو عمران خان صاحب کے خلاف کیس پلیڈ کرنے کے لیے، مقدمہ رکھنے کے لیے جو اور چیزیں تھیں، اس میں ایک چیز یہ بھی آ گئی ہے. اور ظاہر ہے یہ تو پاکستان کا انتہائی حساس معاملہ ہے، اس پر ایسے بیان دینا جو کونے خدروں میں بات کرنا بھی جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا ہے قومی طور پر. اور وزیر اعظم کی سطح پر بیان اس طرح کا دینا جس کا ظاہر مطلب کچھ اور لیا جائے گا اور لیا جا رہا ہے. تو یہ ہے خان صاحب کی جو کیا کہتے ہیں وہ زوم ہے کہ جناب مجھے بولنا آتا ہے اور مجھے کوئی مت بتائے، مجھے کوئی پوائنٹس مت دے. اور میری اطلاعات یہ بھی ہے کہ جب خان صاحب کو بریف کیا جاتا ہے فارن افیئرس کے ایشو پہ، سیکیورٹی کے ایشوز پر، نیشنل انٹرنل سیکیورٹی ہو یا بارڈر سیکیورٹی ہو، تو اس پر وہ عموماً خان صاحب ذرا یوں نا وہ لا تعلق سے ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ چہروں کے یہ جیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مجھے سب پتہ ہے. مجھے کیا بتا رہے ہو، مجھے سب پتہ ہے، میں تو پڑھا لکھا ہوں. تو یہ پڑھے لکھے ہونے اور ورلڈ کپ جیتنے کا جو زوم ہے وہ خان صاحب کو یہاں تک لے آیا ہے کہ خان صاحب کی سپورٹ جہاں باقی تھی اب وہاں باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ کشمیر جیسے ایشو پر اپنے آپ کو آؤٹ آف باکس سولوشن دینے والا جو ایک عامر تھا، وہ تک کشمیر کے ایشو پر جب کمپرومائزنگ پوزیشن پہ جا رہا تھا تو وہ تک نہیں رہ سکا. تو پھر خان صاحب آپ نہیں رہ سکیں گے. اس لیے سیانے کہہ گئے ہیں کہ پہلے تولیں پھر بولیں، اور اگر آپ کو کسی ایشو کا پتہ نہیں ہے تو بریفنگس لے لیا کریں. بریفنگس لینے میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اگر 2.5 سال بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے بریفنگ ہی نہیں دی گئی تھی ملک کیسے چلانا ہے، تو کم از کم ان ایشوز پر بریفنگ ضرور لے لیا کریں. یہ پانی اور بجلی کی وزارت نہیں ہے کہ آپ 2.5 سال کے بعد یہ کہہ دیں کہ جناب مجھے تو پانی اور بجلی کی وزارت جو ہے اس کے اعداد و شمار سمجھنے میں 2.5 سال لگ گئے. یہ مسئلہ کشمیر ہے، اس میں تھوڑی سی بھی غلطی جو ہے، وہ طارق عزیز صاحب کہا کرتے تھے نا، ایک تھوڑی سی غلطی کے بعد پھر وہ کہا کرتے تھے کہ ہاڑے غلطی کی گنجائش کونے، اب غلطی کی گنجائش نشتہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ